لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت فيهم النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے و طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ پروردگار خاص طور سے بانی اعضا ہمارے پرنس آصف جاں بھائی، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عطا کر، اس عزاداری کے صدقے میں ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام طرح آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ پروردگار عزائے حسین کے صدقے میں دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ الہی بحق محمد و آل محمد بہتر سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عطا کر دے۔ عزیزو، جیسا کہ ایک سلسلہ گفتگو ہے جو مربوط ہے امام زمانہ علیہ السلام سے، ارشاد گرامی ہے یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اسی طریقے سے بھر دے گا کما ملئت ظلما و جورا، جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے اگر یہ نبی کا فرمان موجود ہے تو ایک دن ضرور ظلم و جور سے دنیا بھرے گی، اس دنیا کے اوپر ظالم حکومت کریں گے، ظالموں کی حکمرانی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے قابل توجہ بات ہے، قابل غور بات ہے کہ امام جب آئیں گے تو ایسی حکومتوں کا قیام ہوگا کہ جن حکومتوں کے تحت لوگ اذیتوں میں ہوں گے، لوگ تکلیفوں میں ہوں گے، لوگوں کے اوپر رسوائے حالی طاری ہوگی، اور جتنے بھی انسان ہوں گے وہ خوف و دہشت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ لہذا ایسی صورت میں ضرورت پڑے گی کہ امام جب تشریف لائیں تو ایک امن و سکون والی حکومت کو قائم کریں، جہاں چین ہی چین ہو، جہاں سکون ہی سکون ہو، جہاں آرام ہی آرام ہو، کسی طریقے کا کوئی اذیت یا کسی طریقے کی کوئی تکلیف موجود نہ ہو۔ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی دنیا، خوف و دہشت سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس سلسلے میں
ائمہ اطہار علیہمُ الصلاۃ کے بہت سارے فرمانات ہیں جنہیں مکمل طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر دو چار روایتیں جو امام کی حکومت سے پہلے حکومتوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں، ان کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین استبداد سے پر ہوگی، یہاں تک کہ خوف اور ڈر ہر گھر کے اندر داخل ہو چکا ہوگا۔ امام کی حکومت سے پہلے ایسی ظالم حکومتیں ہوں گی، اس طریقے کا استبداد ہوگا، اس طریقے کا ظلم و ستم ہوگا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بھی خوف و ہراس داخل ہو چکا ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ قائم خوف و دہشت کے دور میں ظہور فرمائیں گے۔ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو خوف و دہشت کا دور ہوگا، ہر طرف خوف ہی خوف ہوگا، ہر طرف ہراس ہی ہراس ہوگا۔ اکثر ظالم ستمگر خود سر حاکم ہوں گے اور انہی حکومتوں کی وجہ سے خوف و ہراس وجود میں آئے گا۔ امام کے ظہور سے پہلے ظالموں کی حکومت ہوگی۔ امام باقر ہی کا فرمان گرامی ہے کہ امام اس وقت قیام کریں گے جب معاشرے کے اوپر معاشرہ مکمل طریقے سے ستمگروں کے ہاتھوں میں ہو۔ لہذا اس طریقے کے دور میں جب امام تشریف لائیں گے کہ زمانہ ظلم و جور سے بھرا ہوا ہے، ظلم و استبداد زمانے کے اندر ہو رہا ہے، لوگ خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر گھر کے اندر خوف و ہراس داخل ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے دور میں امام تشریف لائیں گے تو لوگوں کو ایک آس، لوگوں کو ایک امید ہوگی کہ کوئی ایسا شخص آئے جو ان ظالم حکومتوں سے ہمیں بچائے، جو اس خوف و دہشت کی زندگی سے ہمیں نکالے۔ بلکہ یہاں تک روایات کے اندر ہے کہ امام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات سے جو نتیجہ اخذ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپے کو خود بخود الگ کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلکہ آج کے دور میں بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ نہیں ہے، مگر اس سے بھی زیادہ حالات، اس سے بھی زیادہ خوف و ہراس، اس سے بھی زیادہ ناامنی، اس سے بھی زیادہ دہشت لوگوں کے اوپر اس وقت ہوگی امام کے آنے سے پہلے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توجہ کرو، امام تو تشریف لائیں گے، مگر امام کے آنے سے پہلے ہمیں بھی اپنے آپے کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپے کو ظہور کے لیے آمادہ کریں۔ بلکہ میں ایک اور روایت آپ کے سامنے گزارش کر دوں جس میں خود پیغمبر اسلام ہی کے فرمان گرامی سے یہ باتیں اخذ ہوتی ہیں کہ آخر زمانہ شدید مصیبت اور سخت ترین مصیبت، ایسی مصیبت جو نہ کبھی دیکھی ہوگی اور نہ کبھی سنی ہوگی۔ لہذا ایسے دور میں اگر امام تشریف لاتے ہیں
تو ظاہر ہے کہ ضرورت ہوگی امام کو کہ ایک امن والی حکومت کا قیام دیں، بلکہ الگ الگ روایتوں کے ذریعے سے الگ الگ مطالب کہ امام کے دور سے پہلے کس طریقے کی حکومتیں ہوں گی، کس طریقے کے ظلم و استبداد ہوں گے، کس طریقے کے حاکم، کس طریقے کے سربراہ، کس طریقے کی وہ حکومتیں کریں گے۔ بس میں زیادہ نہ کہوں، ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک ایسا زمانہ رونما ہوگا جس کی ابتدا بچوں کی بازی ہو۔ ایک اور روایت کے اعتبار سے وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب عورتیں اور کنیزیں لوگوں کے اوپر مسلط ہوں گی، لہذا بچوں کی فرمان روائی، حکومتوں کی ناپائیداری، حکومتوں میں عورتوں کا نفوذ، حکومتوں کی غیر منصفانہ تشکیل، یہ سارے حالات ہوں گے، اور ایسی صورت میں ایک امن دینے والا، ایک امن کا پیغام لانے والا اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنے اپنے دور کے اوپر اپنے اپنے انداز میں غور کریں کہ کیا یہ وہی دور ہے جس دور کے لیے نبی ارشاد فرما کرتے ہیں۔ بلکہ میں ایک اور روایت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ایسا دور آ جائے گا کہ جب قرآن کا صرف نام رہ جائے گا، مسلمان نام نہاد مسلمان ہوں گے، مسجدوں میں کسی بھی طریقے کا موعظہ نہیں ہوگا، موعظے سے ایک دم خالی ہو جائیں گے، فقہا علماء زمین کے بدترین فقہا میں سے ہوں گے، بے ارزش معمولی چیزوں کے عوض دین دے دیا۔ یہ ساری روایات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ توجہ کریں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، کیا واقعاً یہ وہی دور نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی بہت ساری علامتیں ابھی باقی ہیں، بہت ساری علامتیں ابھی ظہور پذیر ہونا ہیں، لہذا ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپے کو آمادہ کریں امام کے صحابیوں میں، امام کے سپاہیوں میں شمار ہونے کے لیے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم زبانی طور کے اوپر امام کا نام لیں اور امام ہمیں اپنے صحابیوں میں شمار فرمائیں۔ ہم خالی زبان سے کہیں مولا تشریف لے آئیے اور امام تشریف لے آئیں، اور ہمیں اپنے اصحاب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے سپاہیوں میں شمار فرمائیں۔ بلکہ میں نے روایتوں کے اندر دیکھا ہے کہ امام جن لوگوں کو الگ الگ ملکوں میں نمائندہ بنا کے بھیجیں گے، وہ جناب عیسیٰ جیسے افراد ہوں گے، معمولی افراد نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ جیسے زاہد، عیسیٰ جیسا نبی امام اسے نمائندہ بنائیں گے دوسرے ممالک میں بھیجنے کے لیے۔ بلکہ ایک طرف آپ کی توجہ اور دلاتا جاؤں، آپ نے سنا ہے، اکثر آپ کی زبانوں سے میں نے بھی سنا ہے کہ 313 اصحاب اگر ہو جائیں تو امام ظہور فرمائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی توجہ کی کہ کیا آج تک امام کے لیے 313 افراد مہیا نہیں ہوئے؟ وہ 313 ہمارے جیسے نہیں ہیں، جناب عیسیٰ جیسے۔
جناب ادریس جیسے ان لوگوں کو امام اپنا کمانڈر بنائیں گے. اور بلکہ روایات میں تو موجود ہے کہ جیسے ہی امام تشریف لائیں گے جناب عیسیٰ چرخ چہارم سے زمین کے اوپر تشریف لے آئیں گے. بہت سارے تنہا ہم لوگ نہیں ہیں جو انتظار امام زمانہ کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے علاوہ نبیوں کو بھی امام کا انتظار ہے کہ کب امام تشریف لائیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. جناب عیسیٰ کو انتظار ہے، جناب ادریس کو انتظار ہے، جناب خضر کو انتظار ہے. لہذا ہم بھی صحیح معنی میں انتظار کریں، امام کا اصل معنی میں انتظار کریں، اپنے آپے کو اس طریقے کا بنائیں. ہماری زبان، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا طور طریقہ، ہماری نیت، ہمارا رہن سہن اس طریقے کا ہو کہ جسے امام کے صحابی کا ہونا چاہیے. بلکہ میں ایک جملہ اور کہنے پہ مجبور ہوں، چونکہ ایام عزا ہیں اور تمام عزادار عزاداری میں مصروف ہیں. دعا کے ساتھ کہ اللہ عزاداری کو قبول فرمائے، واقعاً عزاداروں میں شمار فرمائے. لیکن ایک بات کی طرف توجہ رہے، ہم نے اگر لباس عزا پہنا ہے، ہم نے اگر اپنے آپے کو عزادار بنایا ہے، تو تنہا جسمانی طور پر عزادار نہ بنے، روحی طور کے اوپر ہمیں عزادار ہونا چاہیے. امام کو ہمارے جسموں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری روح پاکیزہ ہونی چاہیے، ہمارا کردار پاکیزہ ہونا چاہیے. ہم کوشش کریں، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں، آج کا دور تو عجیب ہی دور ہے. اسی دور میں تو اپنے آپے کو امام کا بنانا، اس ایسے ہی حالات میں واقعی اور سچا امام والا بن سکتا ہے آدمی. چونکہ جب چاروں طرف سے شیطنت پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف سے شیطان پکار رہا ہے، ہر طرف سے کیا کہتے ہیں دنیا کی رنگینیاں ہمیں آواز دے رہی ہیں، ایسی صورت میں دنیا سے انحراف کر کے شیطان سے اپنے آپے کو محفوظ کر کے ہم اپنے آپے کو امام کا واقعاً منتظر، واقعاً انتظار کرنے والا بنائیں. اور تنہا ہم انتظار میں نہیں ہیں، میں نے ابھی جملہ کہا، بلکہ امام کا انتظار تو قبروں میں لیٹنے والے بھی کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مرے نہیں ہیں، زمین نے ان کے جسموں کو اسی طریقے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور وہ انتظار میں سوئے ہوئے ہیں کہ کب ہمارے وقت کا امام ہمیں پکارے اور ہم جلدی سے امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، ہم ان کی آواز کے اوپر لبیک کہہ کر آگے بڑھیں. بہت سارے واقعات ہیں تاریخ کے اندر، مجھے سارے واقعات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اشارہ کر دینا ہی کافی ہوگا. بہت سارے لوگوں نے جب امام کو پکارا ہے تو امام تشریف لائے. جب امام کو انہوں نے واقعاً دل سے آواز دی ہے تو امام نے آ کے ان کے مسائل کو حل کیا. اور امام نے خود کہا ہے تم ایک بار ہمیں پکارو تو صحیح، تم ایک بار ہمیں آواز تو دو، تم ادھر آواز دو گے ہم ادھر حاضر ہو جائیں گے. چونکہ امام کو آنے میں وقت نہیں لگے گا، ہمیں پکارنے میں وقت لگ رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امام کو صحیح معنی میں آواز دو، صحیح معنی میں پکارو.
بلکہ آج ہماری طاقت، ہماری توانائی، ہماری کیا کہتے ہیں صلاحیتیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ ہم امام کے اس حکم پر بھی عمل نہیں کر پا رہے ہیں جو خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ کس لیے امام مدینہ چھوڑ کر چلے ہیں؟ تاکہ امر بالمعروف انجام دیں، تاکہ نہی عن المنکر انجام دیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک اس طریقے کا بندہ بنائیں جس طریقے سے جناب ابراہیم کی زوجہ محترمہ جناب ہاجرہ نے اپنے آپ کو خدا کے اوپر اتنا بھروسہ اور اتنا اعتماد دیا کہ جناب ابراہیم انہیں بیابان میں چھوڑ کے چلے اور جناب ہاجرہ نے اف تک نہ کی۔ جیسا ہم بھی اپنے آپ کو امام کے حکم کا اسی طریقے سے تابعدار بنائیں۔ امام ہماری تابعداری چاہتے ہیں۔ ہم دن بھر میں ایک بار بھی امام کو یاد نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم امام والے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک پل تابع امام ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر امام کی تابعداری ہونی چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کربلا والے امام کے تابعدار تھے۔ ایک ایک صحابی کی زندگی پلٹ کے دیکھیے، ان کی سوانح حیات پڑھ کے دیکھیے، جتنے اصحاب کربلا کے میدان میں ہیں یہ ہماری طریقے سے چھوٹے افراد نہیں تھے، بلکہ اپنے اپنے علاقوں کے حاکم ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے سردار ہیں، اپنی وہ حکومت چھوڑ کے، وہ سرداری چھوڑ کے آئے ہیں تابعداری امام حسین علیہ السلام انجام دینے۔ اور کیسی تابعداری؟ تنہا یہ نہیں کہ مولا آپ حکم کیجئے ہم عمل کریں گے، نہیں مولا ہم آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کریں گے۔ ہمیں دولت دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حکومت دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سرداری نہیں چاہیے ہے، ہمیں تو بس امام کے فرمان، امام کے حکم کا تابعدار بننا۔ اور یہی تابعداری، یہی فرما برداری اس درجے تک چلی گئی کہ خود امام حسین علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی، کربلا بالکل آمادہ ہے، تاریخ میں واقعات موجود ہیں کہ اس طریقے کے تابعدار ہیں امام کے اصحاب کہ جب شب عاشور آئی ہے تو امام نے ایک مرتبہ جناب عباس اور جناب علی اکبر کو حکم دیا، ایک کام کرو عباس میرے بھائی، بڑے والے خیمے میں تمام اصحاب کو جمع کرو۔ سارے اصحاب اس خیمے میں جمع ہو گئے، میرا امام اس خیمے میں تشریف لایا، تمام اصحاب کے سامنے امام ایک بلندی کے اوپر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرماتے فرماتے تمام اصحاب کو متوجہ کر کے کہا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، ایک کام کرو، ان اشقیاء کو تمہاری نہیں میرے خون کی ضرورت ہے، اگر تم لوگ اپنی جان بچا کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، یہی کردار چاہیے۔ اصحاب حسین نے سروں کو جھکا لیا، مولا کیا فرما رہے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ مگر کسی صحابی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ امام کے سامنے کلام کر سکے۔ امام نے دلیلیں دینا شروع کی، ہو سکتا ہے تم اس لیے نہ جا رہے ہو کہ اپنے اپنے گھروں پہ جانے کے بعد اپنے محلے والوں کو کیا جواب دو گے، تو ایک کام کرو، میرے ساتھ میں خواتین بھی موجود ہیں، تم ان میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جب تم سے کوئی سوال کرے تو کہہ دینا کہ ان کی عصمت بچانا لازمی تھی، لہذا ہم عصمت بچانے کے لیے واپس چلے۔
ہو سکتا ہے تم میری بیعت سے مجبور ہو تو لو میں قلادہ بیعت اتار لیتا ہوں، اب چلے جاؤ۔ امام دلیلوں پر دلیلیں دیتے رہے، شاید تم روشنی میں جانا نہیں چاہتے، علی اکبر چراغ گل کر دو، اندھیرا ہو گیا ہے، اب چلے جاؤ۔ دوبارہ چراغ روشن کیا، جتنے بھی امامت کے پروانے تھے وہ اپنی جگہ اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ امام دلیلیں دیتے رہے تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے ہمت کی۔ کون؟ باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس اپنی جگہ پر بلند ہوئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پیروں میں کپ کپی تھی، زبان لرز رہی تھی۔ ایسے عالم میں ایک مرتبہ امام کو متوجہ کیا، مولا میں بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہو عباس، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا میرے بابا نے تو مجھے آپ کے لیے مانگا ہے، پھر بتائیے ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ بس عزیزو، جیسے ہی جناب عباس نے ایک سوال کیا، ایک صحابی کے اندر اور ہمت ہوئی۔ امام نے وہ کھڑا ہوا اور امام سے اس نے سوال کیا، مولا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، آپ دلیلیں دے کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں، مگر مولا ایک جواب دے دیجئے کہ اپنے در سے بہتر کوئی دروازے کا پتہ بتا دیجئے تاکہ ہم وہاں جا کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ پھر ایک اور صحابی میں ہمت کھڑی ہوئی، بچپنے کا دوست حبیب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مولا آپ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ تو ہم چلے جاتے ہیں، مگر ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کل عالم محشر میں اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہم سے سوال کر دے گی تو مولا ہم کیا جواب دیں گے؟ فاطمہ اگر کہیں کہ میرے لال کو میدان نرغے آدھا میں چھوڑ کر چلے آئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بس ایک مرتبہ امام نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے اور ایک بلندی پہ آنے کے بعد مدینے کا رخ کر کے آواز دی تھی، نانا، اے میرے نانا، یہ میرے اصحاب ہیں، وہ آپ کے اصحاب تھے جنہیں آپ پکار رہے تھے مگر وہ آتے نہیں تھے، یہ میرے صحابی ہیں جنہیں میں بھیج دینا چاہتا ہوں مگر یہ جاتے نہیں۔ عزادارو، یہ اصحاب، اس طریقے کی تابعداری، اس طریقے کی فرمانبرداری۔ مگر میں ایک جملہ کہوں گا، جب انہی صحابیوں نے میدان کربلا میں ایک ایک کر کے آواز دی، میرا مولا بجلی کی رفتار کے ساتھ اپنے صحابی کے سرہانے پہنچتا تھا۔ عزیزو، بس میں نے تاریخ کے اندر ایک جملہ دیکھا، جب حر تشریف لے آیا اور کہا مولا میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے، حر کا بیٹا میدان کربلا میں گیا، چند پل گزرے تھے، آواز دیے میرے بابا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ حر بجلی کی رفتار کے ساتھ میدان میں آیا، مگر آیا تو ششدر رہ گیا۔ کیا دیکھا؟ حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے۔ عزیزو، حر نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا، آواز دی مولا آپ مجھ سے پہلے چلے آئے۔ حسین نے جواب دیا، اور جوان بیٹے کا مسئلہ ہے، کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان لال کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور میں تنہا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ میں عباس بھی موجود ہے، میرے ساتھ میں علی اکبر بھی موجود ہے۔ حر کی نگاہ پڑی، بس ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے اوپر جھکا، ادھر سے جناب عباس اور جناب علی اکبر نے بازوؤں کو تھام لیا۔ حسین کی آواز آئی، اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنے کلیجے سے لگا کر خیمہ گاہ تک لے جانا چاہتا ہوں۔ عباس و علی اکبر آگے بڑھے، اور ہمارے ہوتے ہوئے ارے تم کیسے جنازہ اٹھاؤ گے؟ عزیزو، حر کو تسلی مل گئی، کوئی تو سہارا دینے والا موجود ہے، مگر میں ایک جملہ کہوں گا، اے حر تجھے تسلی ہو گئی، ارے عصر عاشور کے قریب اسی میدان کربلا میں آنا، ایک بوڑھا ہوگا، 18 سال کا کڑیل جوان ہوگا، اپنے بوڑھے کاندھوں پر جنازے کو اٹھا رہا ہوگا، اس وقت سوال کرنا، مولا آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بوڑھا باپ جوان کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا،
مولا اب کون ہے جو آپ کو سہارا دے گا؟ شاید کسی دکھیاری ماں کی آواز آ رہی ہو، اے ہور میرے لال کو اکیلا نہ سمجھنا، ارے ان کی ماں فاطمہ زہرا مدینہ چھوڑ کر کربلا آ گئی ہے، میں ہر مقام پر اپنے لال کا سہارا بن۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے۔ الہی جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد توفیق دے کہ ہم واقعاً امام کے سپاہیوں میں شمار کیے جا سکیں۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنے آپے کو اس طریقے سے سنوار سکیں کہ ہمارا امام ہمارے اوپر فخر کر سکے۔ پروردگار بانی اعضا پھر انساسی جاہ کے درجات میں بلندی عطا کر۔ الہی بحق محمد وآل محمد رزق میں وسعت عطا کر۔ پروردگار کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ الہی بحق محمد وآل محمد اس عزاداری کے صدقے میں ان کی دلی مراد کو پورا فرما دے، انہیں اور ان کے گھر والوں کو تمام تر دینی اور دنیاوی مشکلات سے نجات عطا کر دے۔ الہی امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔